بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، تقریباً ہر سال تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام لاہور میں مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ایک میلاد کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جسے وہ عالمی میلاد کانفرنس کا عنوان دیتے ہیں۔ تو اس سال بھی اس کانفرنس کا انعقاد ہوا اور اس میں مصر سے آئے ہوئے ایک داڑھی منڈے کلین شیو شیخ نے ڈاکٹر طاہر القادری کے متعلق ذاتی عقیدت کا اظہار کیا اور ان کی مجددیت کے متعلق جو ان کی ذاتی عقیدت تھی وہ انہوں نے بیان کی۔ چونکہ وہ عربی تھے، انہوں نے بیان عربی میں کیا، اس کا ترجمہ کرنے والے منہاج القرآن کے ایک فارغ التحصیل انہوں نے ترجمہ کیا، اور ترجمے میں انہوں نے کس قدر خیانت کی اور کس قدر انہوں نے جو ہے وہ عوام کو دھوکہ دیا، اس پر تبصرہ کیا ہے استاذ العلماء شیخ الحدیث شارح حدیث نجد حضرت علامہ مولانا مفتی ظہور احمد جلالی صاحب زیدہ مائد الکریم نے۔ تو وہ تبصرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل آپ وہ کلپ سماعت فرما لیں جس میں وہ مصری شیخ کا بیان بھی ہے اور ترجمان کی کذب بیانی بھی موجود ہے۔ وشيخنا هو مجدد لهذا القرن في هذه البلد الطيب۔ آپ نے فرمایا کہ ہم الازہر کے جید شیوخ اور اساتذہ حضور سیدی شیخ الاسلام کو اس صدی کا مجدد مانتے ہیں، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اس دھرتی پاکستان میں مجدد عصر کی پیدائش ہوئی ہے اور آپ اس کے ہم نوا ہیں۔ سامعین مکرم، آپ نے وہ کلپ سنا، اب اس پر قبلہ مفتی صاحب زیدہ مائد الکریم کا تبصرہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ 40ویں عالمی میلاد کانفرنس منعقدہ لاہور میں مصر سے جلوہ فرما محلوق اللحیہ یعنی کلین شیو شیخ کا ڈاکٹر طاہر القادری کی مجددیت کے بارے میں ذاتی اظہار عقیدت۔ مصری شیخ کا ارشاد کیا ہے؟ مصری شیخ کہتا ہے وَشَيْخُنَا هُوَ مُجَدِّدٌ لِهَذَا الْقَرْنِ فِي هَذَا الْبَلَدِ الطَّيِّبِ۔ اب اس کا جو صحیح لفظ بلفظ ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے، اور ہمارے شیخ یعنی ڈاکٹر طاہر القادری اس پاکیزہ شہر میں اس صدی کے مجدد ہیں۔ یہ اس کی تقریر کا واضح ترجمہ ہے۔ اب تحریک منہاج القرآن کے حضور شیخ الاسلام کے جو شاگرد رشید ہیں، انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ وہ کہتے ہیں، اور دوسرا آپ یعنی مصری شیخ نے فرمایا کہ ہم الازہر کے جید شیوخ، یہ اب سارے ان کے خود اپنے بنائے ہوئے اور سارے جو کذب بیانی پر مبنی الفاظ ہیں، یعنی یہ اس نے بولے نہیں ہے مصری شیخ نے، یہ ترجمان کہہ رہا ہے، ہم الازہر کے جید شیوخ اور اساتذہ حضور سیدی شیخ الاسلام کو اس صدی کا مجدد مانتے ہیں۔ اور اگلا بھی ترجمہ خود ساختہ ہے، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اس دھرتی پاکستان میں مجدد عصر کی پیدائش ہوئی اور آپ اس کے ہم نوا ہیں۔ یہ ترجمہ ہے تلمیذ رشید کی طرف سے۔ اب آپ اصل ترجمہ اور جو شاگرد رشید کا ترجمہ ہے وہ ملاحظہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمائیں کہ مترجم نے متکلم کے روبرو اور ہزاروں اہل علم حضرات و خواتین کی موجودگی میں کس کمال مہارت سے ایک شخص کے قول کو الازہر کے جید شیوخ اور اساتذہ کا قول بنا دیا، اور ایک پاکیزہ شہر کے مجدد بقول مصری شیخ کو کس قدر اس نے نفاق و طلاقت لسان سے مجدد العصر بنا دیا۔ سامعین مکرم، ان حضرات کا عرفان القرآن اور قرآنی انسائکلوپیڈیا بھی اسی مہارت تامہ مہارت کاملہ کا مظہر ہے، تفتیش میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ تو یہ مختصر تبصرہ تھا استاذ العلماء شارح حدیث نجد حضرت علامہ مولانا مفتی ظہور احمد جلالی صاحب کا۔ اب بندہ ناچیز بھی اس پر مختصراً کچھ باتیں عرض کرتا ہے۔ یہ جو مصری شیخ نے کہا نا وشیخنا یعنی ہمارے شیخ، تو اس نا ضمیر میں وہ جس طرح کا خود داڑھی منڈا ہے اسی طرح کے لوگ آتے ہیں، آزاد خیال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا جنہیں کوئی پاس نہیں، اور جو اکابر اور اسلاف کے طریقے سے اور ان کی سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر ڈاکٹر طاہر القادری کو اپنا شیخ مانیں اور اس کا اعلان کرتے رہیں، پرچار کرتے رہیں، تو ہمیں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہمارے نزدیک کسی کو مجدد ماننے کے لیے
کچھ شرائط ہیں اور مجدد کی شرائط علماء کرام نے کتابوں میں بیان کی ہیں، تو اس طرح کے شیخوں کے ایسے ہی مجدد ہوتے ہیں. یعنی جس طرح کا یہ مصری کلین شیف داڑھی منڈا ہے، اگر یہ بندہ ڈاکٹر طاہر القادری کو اپنا پیر پیشوا اور مجدد مان بھی لے تو اس سے اہل سنت و جماعت کی تعلیمات پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کے بعد جو لفظ مجدد بولا مصری شیخ نے، قولہ مجدد معناہ مجدد لغوی، اس سے لغوی مجدد مراد ہے، اصطلاحی مجدد مراد نہیں. یعنی وہ مجدد مراد نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بشارت عطا فرمائی کہ وہ ہر صدی کے آخر میں یا آغاز میں ہوگا اور وہ دین کو تر و تازہ کرے گا، اس میں بدعات جو پھیل چکی ہیں وہ ان کو ہٹائے گا اور دین کا ستھرا اور نکھرا چہرہ کر کے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ ساری تعلیمات امت کے سامنے پیش کرے گا. یہ اصطلاحی یہاں ان کی تجدید مراد نہیں ہے، بلکہ یہ لغوی مجدد ہے مصری شیخ کے قول میں. تو وہ لغوی مجدد عربی میں اس کا ایک نام تیس بھی ہے. اسی طرح مصری شیخ نے یہ جو کہا البلد الطیب یعنی پاکیزہ شہر، تو اس پاکیزہ شہر سے بھی وہ خاص شہر مراد ہے جو کبھی کبھی اعتکاف کی صورت میں ایک شہر بن جاتا ہے، شہر اعتکاف. تو اس شہر اعتکاف میں جو منہاجینز آئے ہوتے ہیں تو یہ ان کے مجدد ہیں. تو اس لحاظ سے بھی بات ٹھیک ہے اور بات تسلیم کرنی چاہیے کہ جتنے منہاجی حضرات ہیں یہ ان کے مجدد ہو سکتے ہیں. رہا اہل سنت و جماعت کے نزدیک ان کا مجدد ہونا تو اس کی شرائط بالیقین ان میں نہیں پائی جاتی. یا وہ شہر جو کبھی کبھی انہوں نے عمران خان کے دھرنے میں سجایا تھا اور آباد کیا تھا اور وہاں انہوں نے بے حیائی عیاشی فحاشی کی جو حدیں پھیلانگی ہیں وہ ساری باتیں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. تو اس شہر کے باسی یعنی اس دھرنے کے جو شہر جو انہوں نے 2-3 مہینے بپا کیا اور شہر بسایا، تو اس شہر کے جو باسی ہیں وہ اگر اس کو اپنا مجدد مانے تو ہمیں کوئی مذائقہ نہیں. تو یہ بندہ ناچیز کے ذہن میں مصری شیخ کے قول کی جو توجیہ آئی وہ بیان کر دی، کیونکہ ہم نے بزرگوں سے یہ بات پڑھی سنی ہے کہ کسی بھی کلام کو ثابت رکھنا یہی درست ہوتا ہے اور احسن ہوتا ہے. تو مصری شیخ صاحب کے قول کی جو درست تعویل ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنوں سے امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اکابر اسلاف جو ہمیں دین سمجھا کے گئے اور جو انہوں نے تعبیرات پیش کیں اور خاص کر جو مجددین امت پہلے شروع سے لے کر اب تک تشریف لاتے رہے، جن میں آخری حضور سیدنا امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ تعالی ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب